والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں اس سب کے باوجود، شخصیت کی پوری تعمیر کر لینے کے باوجود جہنم کے خوف سے آزاد نہیں ہوتے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، بڑے سے بڑا نیک آدمی ہو، بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے صحابی، وہ بھی جہنم کے خوف سے آزاد نہیں تھے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انتقال کا وقت آیا ہے تو آپ پر بڑی اضطراب کی کیفیت تھی، بہت اضطراب، بہت بے چین. حضرت عبداللہ ابن عمر صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے زانو پر حضرت اپنے والد کا سر رکھا اور عرض کیا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچے سے اونچے درجات ہیں. فرمایا خدا کی قسم اگر میں برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی سمجھوں گا، تم کہاں مجھے اونچے درجوں کی باتیں بتا رہے ہو. اسی طرح حضرت ابوبکر کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تمام انسانوں کی نجات ہو جائے گی سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خوف رہے گا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں. اور اگر مجھے یقین ہو جائے، یعنی اس خوف کے ساتھ ساتھ رجا بھی، ما بین الخوف والرجا، خوف بھی رہے اور امید بھی رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی شان غفاری سے، اللہ تعالیٰ کی ستاری سے، اللہ تعالیٰ کے رؤوف الرحیم ہونے کے حوالے سے امید بھی رہے. فرمایا کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی میں یہ توقع رکھوں گا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں. ان دونوں کے مابین انسان کا معاملہ ہونا چاہیے.